حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پرندے کی آواز کی طرف متوجہ ہو گئے، یہاں تک کہ ظہر کی نماز تھی غالباً، اس کی آواز میں ایسا متوجہ ہو گئے کہ بھول گئے کتنی رکعت ہوئی تھی، 2 پڑھے تھے کہ 3 پڑھے تھے۔ آپ کو شک ہو گیا کہ میری 2 رکعت ہوئی کہ 3 رکعت ہوئی۔ پرندے کے چہچہانے نے مست کر دیا۔ پھر آپ نے سلام پھیرا، اپنی نماز پھر دوبارہ مکمل کر لی۔ دوڑتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں ایک خبر دینے آیا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے میرا سب سے حسین باغیچہ ہے مدینے کے گرد و نواح میں؟ کہا ہاں معلوم ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں اسی باغیچے میں نماز پڑھ رہا تھا، ظہر کے وقت ایک پرندہ چہچہانے لگا، میرا خیال اس طرف ہو گیا۔ کہا کیا ہوا پھر؟ کہا اس کی طرف اتنا متوجہ ہو گیا کہ میں نماز میں اپنی رکعت بھول گیا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں نے اپنی نماز کو درست کر لیا، لیکن آپ کی بارگاہ میں آج اس لیے آیا ہوں آپ گواہ ہو جائیں، اس پورے باغیچے کو میں نے صدقہ کر دیا۔ کہا پورا اتنا قیمتی باغیچہ؟ کہا میں اس باغیچے کو رکھنا نہیں چاہتا جو مجھے میرے رب کی عبادت میں خلل پیدا کرے۔ میں اگر وہاں نہ گیا ہوتا، نہ وہ پرندہ آیا ہوتا، پورے درختوں کے باغیچے کو انہوں نے صرف اس بات پر وقف کر دیا، صدقے میں دے دیا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی۔ ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے، ایک صاحب شکایت لے کر کے آئے، ایک صحابی ہیں وہ شکایت لے کر کے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا مدینہ طیبہ میں گھر ہے اور گھر کے آنگن میں کچھ درخت ہیں، میرا پڑوسی اس کے بھی آنگن میں کچھ درخت ہیں، یا دونوں کے چھوٹے چھوٹے باغیچے تھے، میں بیچ میں دیوار بنا رہا تھا، دیوار بنانے کے بیچ میں ایک درخت آ گیا ہے، میں اپنے پڑوسی سے کہہ رہا ہوں کہ وہ درخت تو مجھے دے دے، میری دیوار سیدھی ہو جائے گی۔ ہوتا ہے کبھی کبھار، وہ درخت بیچوں بیچ آ گیا، باؤنڈری وال میں کمپاؤنڈ بنا رہے تھے، بیچ میں آ گیا ہے، لیکن تھا وہ پڑوسی کا۔ اس صحابی نے اس سے کہا تو اس پڑوسی نے کہا میں نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا بیچ دے، ایک درخت میرے کمپاؤنڈ کے اندر آ جائے گا۔ اس نے کہا وہ بھی نہیں کروں گا، ان کی دیوار ایسے لے کے جانا پڑتا، ٹیڑھی ہو جاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آ کر کہنے لگے اس کا مسئلہ میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پڑوسی کو بلایا، کہا کہ میرے اس صحابی کی دیوار سیدھی ہو جائے تو ایک درخت ہی سے دے دے۔ کہا نہیں دوں گا میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے بعد بھی اس نے نہ کہا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے بتا دوں کہ تو ایک درخت میرے اس صحابی کو دے گا، اللہ تجھے جنت میں ایک ایسا درخت دے گا جس کے نیچے گھوڑا 100 سال دوڑے گا، اس کے سائے کے نیچے 100 سال دوڑے گھوڑا، اتنا بڑا درخت تجھے جنت میں دے گا اللہ۔ اس کو کیا ہے، منافقت تھی، اس نے کہا نہ 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 مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے اس جنت کے وعدے کو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ محفل میں جو صحابہ بیٹھے تھے جیسی حضور سے جنت کی تعریف سنتے تھے وہ مچل جاتے تھے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو دحداح کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر میں وہ درخت خرید کر کے اس صحابی کو دے دوں تو وہ فضیلت مجھے بھی ملے گی جو آپ نے اس پڑوسی کو بتایا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دحداح ہاں تجھے بھی ملے گی۔ یہ ابو دحداح کون ہے جانتے ہیں؟ اللہ اکبر، مدینے کے بڑے امیر آدمی، بلکہ مدینے کی مارکیٹ میں اگر سب سے اعلیٰ قسم کی کھجور کہیں ملتی تھی تو ابو دحداح کے باغیچے کی تھی۔ ان کے کھجوریں لینے کے لیے لوگ انتظار میں رہتے تھے، بکنگ پہلے ہوتی تھی۔ حضرت ابو دحداح کا ایسا بڑا باغیچہ تھا اوالی مدینہ، جہاں کی کھجوریں سب سے مہنگی امپورٹ ہوتی ہوں گی، ایکسپورٹ ہوتی ہوں گی، اس زمانے میں ایکسپورٹ کی جاتی تھی، یعنی شام یمن تک جاتی تھی۔ حضرت ابو دحداح کا باغیچہ پورے مدینے میں مشہور تھا۔ وہ آئے اس شخص کے پاس جو درخت نہیں دے رہا تھا، کہا اے بندے تو مجھے جانتا ہے؟ کہا ابو دحداح تمہیں بھلا مدینے کا کون آدمی نہیں جانتا؟ کہا میرا باغیچہ جانتا ہے؟ کہا ہاں کیوں نہیں، اس باغیچے کی خصوصیت یہ، وہ خود بولنے لگا وہ منافق
کہ ابو دہدا تیرا باغیچہ مدینے کا سب سے قیمتی باغیچہ ہے، اس کی کھجوریں لینے کے لیے لوگ انتظار میں کھڑے رہتے ہیں، اور پلس اس میں یہ ہے کہ انہوں نے ایک بڑا بہت ہی عالیشان گھر بنایا تھا اس باغیچے کے اندر، اور اسی میں ایک کنواں بھی تھا جو میٹھے پانی کا تھا، ایک نہر جاری کر دی تھی، ایک بہت حسین و جمیل ماحول اس باغیچے کے اندر تھا۔ وہ منافق خود کہہ رہا ہے مجھے معلوم ہے تمہارے باغیچے کو۔ حضرت ابو دہدا نے کہا میں وہ پورا باغیچہ دیتا ہوں، وہ ایک درخت دے گا؟ اس نے کہا یہ کیا پاگل پن ہے، ایسی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ ابو دہدا کا باغیچہ اور میرا ایک درخت، وہ بھی کمپاؤنڈ کے بیچ میں آ رہا ہے۔ حضرت ابو دہدا سے اس نے کہا کیا یہ بات تو ہوش و حواس میں کہہ رہا ہے؟ کہا جب بھی رسول پاک کے پاس ہوتے ہیں مکمل اعتماد کے ساتھ بات کرتے ہیں، یہاں دنیا کا اللہ کا سب سے آخری رسول موجود ہے، یہ میرے گواہ ہیں۔ اس نے کہا فوراً دے دو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے کھڑے کھڑے تجارت کر دی، کھڑے کھڑے وہیں پر۔ اس منافق نے کہا میں نے ایک درخت بیچ دیا۔ حضرت ابو دہدا نے کہا میں نے اپنا پورا باغیچہ تجھے بیچ دیا۔ ہو گئی بات۔ ابو دہدا آئے، باغیچے میں گھر بھی تھا، بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، سامان بھی تھا۔ دروازے پر کمپاؤنڈ کے باہر کھڑے باغیچے کے پکارنے لگے اپنی بیوی کو، ام دہدا میں نے یہ باغیچہ آج بیچ دیا ہے۔ عورتوں کے معاملات تو معلوم ہوں گے آپ کو، اپنے مردوں کی کوئی چیز بیچنے کہاں دیتی، لیکن وہ صحابیہ تھی، اندر سے کہتی ابو دہدا تم بڑے تاجر آدمی ہو، کچھ بھی سودا کرو گے تو فائدے کے بغیر تو نہیں کرو، مجھے یقین ہے کوئی نفع کی تجارت کر کے آئے ہوگے، نفع کی۔ ابو دہدا نے کہا ہاں بالکل تو نے صحیح گمان کیا، میں نے نفع کی ہی تجارت کی ہے۔ ام دہدا نے کہا بیچ دیا؟ کہا ہاں، جلدی سے اپنا سامان اٹھا اور باہر نکلا، اب ہماری ملکیت میں نہیں ہے یہ باغیچہ، اب ہماری ملکیت میں نہیں۔ وہ جلدی جلدی سامان اٹھانے لگی اور دروازے پر ابھی آئی نہیں تھی، پوچھا کتنے میں بیچا، کتنے میں بیچا؟ بیوی کو بتانا تو ہوگا۔ ابو دہدا باہر ہی کھڑے کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تجارت ہوئی ہے، میں نے یہ پورا باغیچہ ایک ایسے درخت کے بدلے میں بیچا ہے جس کے سائے میں گھوڑا 100 سال دوڑے گا۔ وہ چیخنے لگی، چلانے لگی، کہا ابو دہدا میں نے صرف تجھ کو دنیاوی تجارت میں ماہر سمجھا تھا، تو آخرت کا بھی تاجر نکلا۔ اپنے شوہر پر ایسا یقین رکھنے والی خاتون سامان لے کر باہر نکل آئی، یہ نہیں کہا بچے کہاں رہیں گے، کہاں گھر بنے گا، کچھ نہیں، سب چھوڑ کر باہر نکل آئی، اور پلس یہ کہہ رہی ہے تو آخرت کا بھی ماہر تاجر نکلا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر کے، کہا یا رسول اللہ میں نے اسے سپرد کر دیا، اپنے اس صحابی سے کہیں اپنی دیوار سیدھی کر لے اور اپنا درخت اندر کر لے۔ اب پھر پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا وہ ایک درخت میرا پکا ہے نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اب یہاں بات، کبھی کبھار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تفریح قلب کے لیے فرماتے تھے، ابو دہدا کے ہوش و حواس بھاگتا ہو گئے، کھڑے ہو گئے کہ آقا پورا باغیچہ دے آیا ہوں۔ ابو دہدا پوچھ رہے ہیں آقا میرا وہ ایک درخت پکا ہے جو آپ نے فرمایا؟ حضور نے فرمایا نہیں ابو دہدا، وہ تو ایک درخت کے بدلے میں تھا، وہ تو ایک درخت کے بدلے میں تھا، تو پورا باغیچہ دے آیا ہے۔ اب میرے مولا نے مجھے وہی کر کے بتایا ہے ابو دہدا کو جنت میں وہ باغیچہ دوں گا جس کے درختوں کی کوئی گنتی بھی نہیں کر سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں تیرے باغیچے کے درختوں کی گنتی دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو دہدا اسی وقت کہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ یہ یقین اگر کسی کے پاس تھا تو وہ صحابہ کی زندگی میں تھا، اگر رسول فرما دے تو انہیں 100% یقین ہوتا، میرے آقا نے فرمایا ہے تو مجھے مل کے رہے گا۔ عزیزان گرامی، احادیث رسول اگر تمہیں کسی بات کی طرف بلاتی ہیں تو دنیا کو ٹھوکر مار دینا، کیونکہ میرے نبی نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ حق ہے اور 100% حق ہے۔ اس طرح کئی صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی تمام چیزیں وار دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک بار نہیں کئی مرتبہ انشاءاللہ العزیز خلفائے راشدین کی سیرت میں کل عرض کروں گا. میں ان کے قربانیوں کے متعلق بھی آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. یہاں وہ صحابہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ روم سے چل کر مکہ میں آئے تھے. شروع میں آئے تھے تو غلام بن کر کے آئے تھے, پھر آزاد ہوئے, پھر تجارت کرنے لگے, اتنا کمائے کہ مکہ میں ایک بڑے امیر بن گئے, جائیداد خریدا, پراپرٹی بنائی, مالدار ہو گئے اور ایمان لے آئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے چلے گئے, حضرت صہیب مکہ میں ہی رہ گئے. انہوں نے یہ طے کیا کہ نہیں, مجھے بھی اب مکہ چھوڑ کر اس جلوہ جہاں آرا کو دیکھنے کے لیے نکلنا ہے. جب وہ جانے لگے تو مکہ والوں نے گھیر دیا, کہا کہ اے صہیب تو جب آیا تھا تو تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, تو نے سب کچھ مکہ سے کمایا ہے, تو ہمارا مال ہم تو لے جانے نہیں دیں گے. انہوں نے آدھی جائیداد لکھ کر کے دے دی مکہ والوں کو, مفت میں میری آدھی جائیداد لے لو اور مجھے جانے دے دو. آدھی جائیداد انہوں نے لے لی اور اس کے بعد حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنے لگے. گنڈے مکہ کے پھر بیچ راستے میں آئے, پکڑ لیے, ان کو مارنا شروع کیا. ان کو جگہ جگہ سے مارا کہ ناک ان کی پھٹ گئی. ان کی آدھی جائیداد ابھی مکہ میں باقی تھی. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک کہ وہ اپنی باقی آدھی جائیداد بھی جو کئی سالوں میں انہوں نے کمائی تھی, مکہ والوں سے کہا کہ یہ بھی میں نے دے دیا, اس پر میرا کوئی حق نہیں, بس مجھے قدم رسول میں بیٹھنا مل جائے. اتنا ہی نہیں, مکہ والوں نے ان کے جسم پر موجود کپڑے بھی اتار دیے, کپڑے پھاڑ دیے, اور وہ صرف 2 چادروں میں مدینہ طیبہ تشریف لائے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہے, اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھتے رہے, اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو کچھ بھی آتا تھا وہ حضور ان صحابہ پر صدقہ کرتے, اسی پر گزر بسر ہوتا تھا. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر کبھی واپس مکہ کی وہ جائیداد لینے کے لیے نہیں گئے کہ میری کروڑوں کی جائیداد تھی میں واپس جا کر کے لے لوں, ناحق انہوں نے میری جائیدادوں پر قبضہ کیا ہے, نہیں گئے. عزیزان گرامی, اس طرح سے حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک صحابی عبداللہ ذوالبجادین, ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. یہ نوجوان تھے, حسین و جمیل تھے, اور جب یہ نکلنے لگے تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ ان کو ان کے ماں باپ نے, ان کے گھر والوں نے اتنا مارا, ان کے جسم سے کپڑے نکال دیے. اور یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر عنایت کی اور اسی میں وہ زندگی گزارتے رہے. حضرت عبداللہ ذوالبجادین, بجادین بجاد کہتے ہیں چادر کو, 2 چادریں پہن کر کے وہ پوری زندگی گزارتے رہے, پوری زندگی بھر, یہاں تک کہ مقام تبوک آیا. جب جنگ تبوک ہونے لگی, عبداللہ ذوالبجادین کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف میرے لیے دعا کریں, اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کرے, بس میری ایک ہی خواہش ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ اگر اب تیری راستے میں بھی موت آئے تو تجھے شہید ہی کہا جائے گا, تجھے شہادت کی موت ہوگی. ہوا ایسی ہی, تبوک کے راستے میں جب گئے ان کو تیز بخار آیا حضرت عبداللہ ذوالبجادین کو. اسی رات حضرت عبداللہ ذوالبجادین کی بخار کی گرمی اتنی بڑی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر میں ہیں, سفر کی حالت میں میرے آقا ان کے پاس آئے, ان کا سر لے کر کے اپنی گود میں رکھا. یہ عبداللہ ذوالبجادین ہے. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا لگتا ہے میری زندگی کی لمحات کم ہو گئے, مگر یہ سر رکھنے کے لمحات طویل ہو جاتے تو کیا اچھا ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سر اپنے زانوں پر رکھے ہیں, اور اسی اسنا میں وہ میرے آقا کے چہرے کو دیکھتے رہے, ان کی روح نکل گئی. حضرت ابو بکر اس میں تھے, حضرت عمر تھے وہاں پر, حضرت عباس تھے. یہ صحابہ دیکھ کر رشک کرنے لگے. عبداللہ ذوالبجادین یہ واحد صحابی ہے جس نے حضور کی گود میں دم توڑا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زانو اقدس پر. اتنا ہی نہیں, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کفن کوئی اور نہیں دے گا, میں دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لباس, اپنا تہبند اور اپنی چادر نکالی اور انہی 2 چادروں میں عبداللہ کو کفنایا اور کہا جب یہ میرے پاس آیا تھا تو
تو اس کے گھر والوں نے کپڑے چھینے تھے، آج میں اسے کپڑے پہناتا ہوں۔ اور اسی کفن میں جب ملبوس کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر پاک میں خود اترے اور اپنے سینے سے ان کو لگا کر نیچے اتارا۔ یہ عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ، اس وقت صحابہ رشک کر رہے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کاش اس وقت میری موت ہوئی ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو جس انداز میں قبر پاک میں اتارا، عزیزان گرامی، ایک دو صحابی نہیں ہیں جنہوں نے اس راستے پر مشقتیں اٹھائی، محنتیں کی، اور اتنی مشقتیں، اللہ کی پناہ اتنی مشقتیں۔ ایک صحابی حضرت خبیب، اللہ اکبر، ان کا تذکرہ آتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو ایک مہم پر بھیجا تھا، یہ تینوں گرفتار ہو گئے۔ 10 صحابہ تھے اس میں سے، ان میں سے یہ 3 گرفتار ہوئے، اس میں حضرت خبیب بھی تھے۔ یہ مکہ والوں نے ہی انہیں گرفتار کیا تھا۔ گرفتار کرنے کے بعد ان کو ایک جگہ قید میں رکھا، کتنے دن تک؟ تقریباً 10 دن تک قید میں رکھا۔ کھانا نہیں دیتے تھے، پانی نہیں دیتے تھے۔ ہم کربلا کے واقعات سنتے ہیں میرے عزیزوں، صحابہ کے یہ جانثاریاں کیوں نہیں سنتے، جن کے ساتھ سخت ترین اذیتیں اس زمانے کے ظالموں نے کی۔ حضرت خبیب کو 10 دن کے بعد نکالا، دعوت عام ہوئی، مکہ والے جمع ہوئے۔ حضرت خبیب کو انہوں نے آخری دن سولی پر چڑھانے کا طے کر لیا تھا، سولی تیار کی گئی، لیکن کافروں نے اتنا ہی نہیں کیا، حضرت خبیب کو اس کھوٹے پر باندھا گیا جس پر سولی دینی تھی۔ باندھ کر کے سب سے پہلے ان کے ناخنوں کو پکڑ سے نکالا، کھینچا۔ ایک ناخن کو اگر پکڑ سے کوئی کھینچے تو اس کی اذیت کیا ہوتی ہے۔ مسلح کیا ان کے جسم کا، ان کے کان کاٹے، ان کی آنکھ میں سلائیاں پھیر تھیں، لوہے کی گرم سلائیاں ان کی آنکھوں میں پھیری، ناک کاٹ دی گئی، ہونٹ کاٹے گئے، یہاں تک کہ ایک ظالم قریب میں آ کر کے ان کے پیٹ میں ایسا نیزہ مارا کہ جس سے ان کا کلیجہ دکھنے لگا، پیٹ کے باہر کلیجہ لٹکنے لگا۔ اس حد تک ان کو اذیت دی گئی۔ سولی پر ابھی نہیں چڑھایا گیا تھا، اس وقت ایک مجمع جمع تھا حضرت خبیب کو مارنے کے لیے۔ کسی نے کہا اے خبیب، کاش تیری جگہ محمد ہوتے، سب کٹ گیا ہے۔ جلال میں آتے ہیں، کہتے ہیں ظالموں، تم کہتے ہو میری جگہ محمد تھے، میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں میں ان کے قدموں میں کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ میں نہیں دیکھ سکتا کہ میرے نبی کے تلووں میں کانٹا بھی چبھ جائے، لو میرے جسم کے اور ٹکڑے لو۔ انہیں کٹے ہونٹوں کے ساتھ بولنے لگے۔ ایک عورت آئی، کہا ہے مکہ والوں، ہمارا نظام تو ہے کسی کو قتل کرتے ہیں تو آخری خواہش پوچھتے ہیں، جب کسی کو پھانسی دیتے ہیں تو اس کی آخری خواہش پوچھتے ہیں۔ اس نیم کو، اس روایت کو مت توڑو، اگرچہ یہ دین چھوڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کی بھی آخری خواہش پوچھ لو۔ لوگوں نے کہا کیا ہے تمہاری آخری خواہش؟ حضرت خبیب کہتے ہیں میری رسیاں کھول دو، 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ صحابہ ہیں، کہتے ہیں رسیاں کھول دو، میں 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کھول دیا گیا، اسی حالت میں وہ نماز ادا کی، سب جسم کے ٹکڑے ان کی کر دیے جا چکے تھے۔ جلدی سے سلام پھیر لیا، بہت مختصر نماز پڑھی، پھر جب سولی پر چڑھائے جانے لگے تو کسی نے کہا خبیب تم چاہتے تو لمبے سجدے کر لیتے، چاہتے تو بڑی نماز پڑھتے، کیونکہ تمہاری آخری خواہش ہے، مکہ والوں کا نیم ہے، اس کو پورا کرتے ہیں۔ حضرت خبیب نے کہا اے ظالموں، میں نے اس لیے جلدی نماز پڑھی کہیں تم یہ نہ سوچ لو کہ موت کے ڈر سے نماز لمبی کیا ہے، موت کے ڈر سے میں نے نماز لمبی نہیں کی، مجھے تو شہادت کا شوق ہے، میں جلد سے جلد جام شہادت پینا چاہتا ہوں۔ حضرت خبیب کو سولی پر چڑھایا کافروں نے۔ کیا ہم میں سے کسی کے ساتھ یہ مظالم ہوئے ہیں؟ آج میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کہ آج کون سی چیز ہے جو تمہیں نماز سے روکی ہوئی ہے؟ کیا کبھی کسی نے تمہارا کلیجہ نکال کر باہر رکھا؟ کیا کبھی تمہارا کسی نے کان کاٹا، کسی نے ہونٹ کاٹے، کسی نے تمہاری آنکھوں میں سلائیاں پھیری؟ تم تو گرم بستروں پر سو کر کے نماز چھوڑتے ہو، مؤذن صدائیں دیتا رہتا ہے، باوجود تمہیں آواز آنے کے تم مسجد کی طرف آنا نہیں چاہتے۔ آج لوگوں کی سستی اور کاہلی یہاں تک لے آئی ہے، میرا مولا دن میں تمہیں 10 مرتبہ یہ آواز دیتا ہے حی علی الفلاح،
کامیابی کی طرف آ جاؤ. تم میں سے کوئی اس کی طرف کان نہیں دھرنا چاہتا. یاد رکھنا قیامت کے دن یہ سب صحابہ بھی میرے نبی کی فہرست، میرے نبی کی جماعت میں ہوں گے، اور اس وقت ہم کیا چہرہ لے کر کے ان کے سامنے کھڑے رہیں گے. اگر ہم سے سوال ہو، ہم سولی پر چڑھ کر کے بھی نماز نہیں چھوڑنا چاہتے. ہماری آخری خواہش پوچھی جاتی تو ہم سجدہ پسند کرتے. اے بندے، تجھے کیا ہوا تھا؟ تجھے اللہ نے اچھی صحت بھی دی تھی، تجھے طاقت بھی دی تھی، دولت بھی دی تھی، اور آزادی بھی دیا تھا. یہاں تمہارے سروں پر تلواریں نہیں ناچ رہی ہیں کہ تمہیں نماز سے روکا گیا ہو. اس کے باوجود تم خوشی خوشی نماز چھوڑتے تھے، تم چاہ کر کے نماز چھوڑتے تھے. ان صحابہ کو جواب دینے کے لیے کسی کے پاس آج ہمارے پاس ہے تیاری؟ اگر نہیں ہے تو میرے عزیزوں، نمازوں کی طرف توجہ کرو. یہ وہ صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جن کے واقعات پڑھتے پڑھتے ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے جسم کی کپ کپی چھوٹ جاتی ہے. انہوں نے کسی موقع پر بھی دین کو نہیں بیچا. ایک جوان صحابی عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ، یہ رومی لشکر میں ایک بار جنگ میں گئے تھے. روم، ملک روم، وہاں کے سپاہیوں نے ان کو قید کر دیا اور عیسائی بادشاہ کے پاس لے کے آ گئے. جوان ہیں، غالباً ان کی عمر 22-23 سال کی ہے. بہت سارے مسلمان بھی قیدی تھے، ان کو بھی پکڑ کے لائے. یہ بہت حسین و جمیل تھے، بہت بہادر تھے. نوجوانوں سنو، بادشاہ کے پاس قیدی بن کر کے آئے. بادشاہ نے کہا تو اپنا پرانا دین چھوڑ، میرے دین میں آ جا، میں تجھے اپنا سپاہی بناتا ہوں، وزیر بناتا ہوں. کہا اتنی ہلکی دولت کے لیے اتنا بڑا سودا ہرگز نہیں ہو سکے گا. ہم دین کو اتنی ہلکی دولت پر نہیں بیچ سکتے. بادشاہ نے سختیاں کرنا شروع کی، یہاں تک کہ بادشاہ کے سامنے ایک بڑے دیگ میں تیل رکھا گیا اور کھولایا گیا، گرم کیا گیا. ایک مسلمان قیدی کو لا کر کے اس میں ڈال دیا بادشاہ نے، وہ تیل میں جل گئے. عبداللہ بن حذافہ کو کہا گیا دیکھ تیرے ساتھ بھی ہم وہی کریں گے، اگر تو دین کو قبول کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے. وہاں ان کے پاس رخصت تھی، شریعت نے یہ اجازت دی تھی تھوڑی دیر کے لیے اگر چاہو دل سے ایمان نہ نکالو، زبان سے کہہ دیا ہوتا تو جان بچتی. لیکن ان صحابہ نے رخصت پر کبھی عمل نہیں کی، وہ عزیمت پر عمل کرتے رہے. کہا اس تیل میں جانے سے مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں، مجھے تو جہنم کا خوف لگتا ہے، مجھے تو جہنم کا خوف ہے، اس تیل کا کوئی ڈر نہیں. بادشاہ نے دیکھا یہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں کرتا. آخری میں بادشاہ نے کہا تو ایک بار میرے سامنے سجدہ کر لے، میری تعظیم کر لے، میں تجھے چھوڑ دوں گا. کہا یہ ناممکن بات ہے، ناممکن ہے، میں ایک ہی خدا کو سجدہ کرتا ہوں، میں تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کرتا، تو تجھے کیسے سجدہ کروں. نوجوان صحابی کا ایمان دیکھیں، بادشاہ کے محل میں کھڑے ہو کر جب ان کی آزمائش کا وقت تھا، اور اللہ کہاں سے کیسے بچانا ہے یہ وہ بہتر جانتا ہے. اخیر میں بادشاہ نے کہا ایسا نوجوان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، زندگی میں نہیں دیکھا. وہ عیسائی بادشاہ تھا. لاسٹ میں اس نے صرف اتنی بات کہی، اس نوجوان کو دیکھتے ہی یہ کہاں تک ڈٹا رہتا ہے. اخیر میں اس نے یہ آپشن دیا کہ ایک بار تو میری پیشانی کو چوم لے، میں تجھے چھوڑ دوں گا. کہا میرے سارے ساتھی مسلمانوں کو، کہا سب کو چھوڑ دوں گا. حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا ایک بار پیشانی چوم لینے سے کیا ہے. وہ گئے اور اس کی پیشانی کو چوما، اور بادشاہ نے صرف اتنی بات پر ان کو بھی آزاد کیا، پورے مسلمان قیدیوں کو بھی آزاد کیا. جب وہ مدینہ لوٹ آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ سنانے لگے. حضرت عمر اپنے خلافت کے تخت سے اتر آئے، کہا اے عبداللہ لاؤ تمہارا ماتھا میں چومتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو دین کو کہیں بیچنے نہیں جاتے تھے، کہیں دین کا سمجھوتا کرنے نہیں جاتے تھے. آج منافقین کی بہت لمبی ایک جماعت تیار ہو رہی ہے. حکومتوں کا تیور دیکھ کر کے جو بدل جاتے ہیں یہ منافق، ان سے اپنے دامن کو بچائے رکھو. جنہوں نے ہماری مسجدیں بیچ دی، جنہوں نے ہمارے عبادت گاہیں بیچ دیں چند سکوں پر، چند ٹکوں پر، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کا سودا کر چکے ہیں دنیا کے بدلے. میرے عزیزوں، صرف نام مسلمان رکھ لینا کافی نہیں ہے.
مسلمان وہ ہے جو اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیچ دیتا ہے، اپنی جان تک وہ قربان کرتا ہے۔ صحابہ کی باتیں آج مجھے کہنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ اگر ہم ان کے تذکرے نہ سنائیں تو کیا پہاڑی چوہوں کے واقعات سناؤں آپ کے سامنے، بھیڑ بکریوں کے واقعات سناؤں، لومڑی کتے کے واقعات سناؤں جو آج بہت سارے سیلیبس کی کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں؟ اپنے بچوں کو اگر واقعات سناؤ تو بلال حبشی کے سناؤ کہ یہ کبھی نہ ڈرے۔ اگر اپنے بچوں کو سناؤ واقعات تو حضرت خبیب کے واقعات سناؤ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سناؤ کہ جنہوں نے پوری زندگی تلاش رسول میں ختم کر دی تھی۔ جانتے ہیں یہ 3 بار بکے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی پہلے مجوسی باپ کے بیٹے تھے، آگ کی پوجا کرتا تھا ان کا باپ، وہ عیسائیوں کو دیکھ کر کے ان کو اچھا لگا، عیسائی بن گئے۔ ملک شام میں عیسائی بن کر رہے، پوری تعلیم حاصل کی، لیکن وہ اچھے عیسائیوں کے شاگرد تھے، ایمان والے۔ ہر عیسائی ان سے کہتا تھا اے سلمان، وہ آخری رسول کے آنے کا وقت قریب ہے، اگر تیری زندگی میں آ جائے تو ان پر ایمان لانا۔ حضرت سلمان فارسی اس انتظار میں سالوں گزار گئے، ملک شام کے کئی علاقوں میں، پھر عراق میں رہے، پھر اس کے بعد عرب سے ایک قافلہ آیا تھا تجارت کا، ان سے پوچھے عرب میں کوئی ایسی زمین ہے جہاں جھنڈ کے جھنڈ کھجوروں کے درخت ہیں؟ اس نے کہا ہاں یہ یثرب ہے۔ حضرت سلمان نے کہا کیا تم مجھے وہاں لے جا سکتے ہو؟ اس لیے کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے آخری رسول اسی زمین میں آنے والا ہے۔ وہ لے کر کے آیا عرب، لیکن یہاں لا کر کے ایک یہودی کے ہاتھ میں بیچ دیا، آزاد آدمی کو لا کر بیچ دیا۔ مدینے کا ایک یہودی وہ غلام بنا کر کے رکھا، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کی جس وقت خبر ہوئی مدینے میں، حضرت سلمان فارسی درخت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے کھجور کی، اور کھجور کا درخت کافی لمبا ہوتا ہے، کھجوروں کی صفائی کر رہے تھے۔ ان کا آقا اور اس کا بھتیجا دونوں نیچے بات کر رہے تھے، ارے سنا ہے مدینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں جو یہ کہتے ہیں میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ وہ دونوں بات کر رہے تھے، اتنا سن کر کے وہ وہیں سے اچھل کر آ گئے، نیچے آ گئے۔ کیا کہا تم نے؟ ان کے مالک نے ان کو کہا تو غلام ہے، ہمارے آقاؤں کی بات میں کیا سننے آیا ہے؟ تو اپنے کام پر لگ۔ ان کو نہیں بتایا۔ حضرت سلمان فارسی کو اسی دن سے بے قراری لگ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے، یہ تو تورات اور انجیل پڑھے ہوئے تھے حضرت سلمان، ان کو علامتیں بھی معلوم تھی، آخری رسول کی علامتیں کیا ہے۔ آئے مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اب دیکھیں ان کے پاس 3 علامتیں تھیں، وہ ڈھونڈنے کے لیے آئے، پہلے ابھی ایمان لائے نہیں تھے۔ ایک دن کھجوریں لے کر کے آئے، حضور سے کہا یہ صدقے کی کھجوریں لے لیں۔ حضور نے لیا اور سب کو بانٹ دیا، ایک بھی نہیں کھایا۔ حضرت سلمان نے مسکرایا، انجیل میں لکھا ہے وہ رسول صدقہ کبھی نہیں کھائے۔ دوسرے دن کھجوریں لے کر کے گئے اور کہا یا رسول، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ ہدیہ ہے آپ لے۔ حضور نے وہ بھی کھایا بھی اور سب کو بانٹا بھی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے وہ آخری رسول ہدیہ قبول کرتے ہیں اور صدقہ قبول نہیں کرتے۔ تیسرے دن ایک اور علامت انہیں دیکھنی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر ایک چادر تھی، تہبند تھی، ایک جنازے میں شریک تھے حضور۔ یہ سلمان فارسی تیسرے دن ایک اور نشانی دیکھنے کے لیے کبھی آگے آتے تھے، کبھی پیچھے ادھر ادھر آتے تھے۔ جنازے سے جب فارغ ہوئے، وہ جس نشانی کو ڈھونڈنے آئے تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ان کو بتایا، اے سلمان 2 دن تو نے دیکھ لیا، تیسرے دن جو دیکھنے آئے ہو یہ عالم الغیب رسول تھے۔ تیسرے دن جو تم دیکھنے آئے ہو، اپنی چادر ہٹائی، اپنے کندھوں سے چادر ہٹائی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی۔ ایک مہر نبوت انڈے کی شکل کی، اتنی تیز روشنی اس میں سے ہوتی تھی کہ لوگ دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے، وہ خاتم النبیین کی مہر تھی۔ حضرت سلمان نے کتاب میں وہ بھی پڑھا تھا کہ وہ آخری رسول کے دونوں شانوں کے بیچ میں مہر ہوگی ختم نبوت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی اور کہا اے سلمان تم یہی دیکھنے کے لیے آئے تھے؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا ہاں، میں تو ایک دیکھنے کے لیے آیا تھا، آپ نے 2 دکھائے ہیں۔ کہا کیا؟ کہا میں تو صرف ختم نبوت دیکھنے آیا تھا اور آپ نے اپنا علم غیب بھی بتایا ہے۔
کلمہ طیبہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے. صحابہ اکرام اپنی زندگی پوری تلاش میں رہے ہیں اور اس ماہتاب رسالت کو اور آفتاب نبوت کو ذرہ برابر کھونا نہیں چاہتے تھے. کسی حالت میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کسی کے ہاتھ بیچنا نہیں چاہتے تھے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق میں گئے ہیں زرہ پہن کر کے. زرہ لوہے کا لباس ہوتا تھا اور اتنا لباس کہ اس سے جسم پر آنے والے تیر نہ لگیں. حضرت سعد لیکن ان کا زرہ کا لباس چھوٹا پڑ گیا، ہاتھ کھلے رہ گئے. ایک ظالم نے دیکھا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیدھے ہاتھ پر ہی وار کر دیا. ہاتھ سے ان کی موٹی رگ کٹ گئی اور اس سے خون بہنے لگا. اتنا خون کہ وہ پکڑ کر کے حضور کے پاس آئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی خون، جسم اقدس پر خون حضرت سعد کے. اور ظالموں نے ان کے اوپر نیزے چلائے تھے ہاتھوں پر. جو حصہ ان کا زرہ سے کھلا ہوا تھا وہ سب مارا گیا تھا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس لیے آئے تھے معلوم؟ میدان سے چھوڑ کر کے. یہ وہ صحابی ہیں، میں آپ کو بتاؤں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس وقت ایمان لائے تھے جب میرے آقا ابھی مکہ میں ہی تھے. یہ مدینے کے ہیں رہنے والے. حضرت سعد مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 سال ایسے بھی آئے کہ پورے مکہ والوں نے حضور کا بائیکاٹ کیا تھا، آپ کے پورے خاندان کا، کہ ان سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا، لین دین نہیں کرے گا، کھانا پانی ان کے ساتھ، رشتہ داری کچھ نہیں کریں گے. سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا. یہ 2 سال تک چلا تھا. اور یہ 2 سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر اتنے سخت تھے. خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی دن ایسے آئے کہ چمڑے ہم نے گرم پانی میں بھگو کر کے کھائے، درختوں کے پتے اس دوران کھائے، کھانے کی کوئی چیز نہیں رہ جاتی تھی مکہ میں 2 سال تک. پھر مکہ والوں کو ہی رحم آ گیا، پھر انہوں نے یہ بائیکاٹ ہٹا لیا تھا. ان 2 سالوں میں حضرت سعد جو مدینے میں تھے، مالدار بھی تھے، ان 2 سالوں میں حضرت سعد نے بھی چمڑے کھائے اور پتے کھائے. آپ سے کہا جاتا کیوں یہ کھاتے ہو؟ کہتے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محصور ہیں، ان کا محاصرہ کیے، بائیکاٹ کیے گئے ہیں. جب ان کے ہاں کوئی نرم غذا نہیں پہنچتی تو کیا مجال ہے سعد اپنے حلق میں کوئی نرم غذا گزارے؟ یہ وہ صحابی تھے جب جنگ خندق کے موقع پر ان کی رگ کاٹی گئی تو دوڑ کر کے حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا، قریش آپ کا جو خاندان ہے، قریش خاندان جتنی تکلیفیں آپ کو دیے ہیں میں نے طے کر لیا تھا، ہر ایک سے چن چن کے میں بدلہ لوں گا، مقابلہ کروں گا. یا رسول اللہ میں صرف یہ چاہتا ہوں اگر اب اس کے بعد بھی جنگیں ہونے باقی ہیں، جنگ خندق کے بعد قریش سے اور بھی جنگیں ہونا باقی ہے، تو صرف اتنی دعا کر دیں کہ میری زندگی اور طویل ہو جائے تاکہ میں آپ کے ان دشمنوں کا مقابلہ کروں. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے بعد قریش سے کوئی جنگ ہونا باقی نہیں ہے تو زخم اتنے ہو چکے ہیں، میرے آقا میری شہادت کی دعا کرتے. اتنی دعا کے لیے لوٹ آئے اور خون پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم ناز پر تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس جنگ سے لوٹنے کے وقت جانتے ہیں جبرائیل امین آئے، بیچ راستے میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہیں سے آپ دوسرے جہاد کے لیے نکل پڑیں. جہاد میرے عزیزوں کوئی میدان کا کھیل نہیں ہے کہ تھوڑی ادھر ادھر کبڈی کھیلی اور پسینہ بہہ گیا. یہ جان ہتھیلی پر لے کر دشمنوں کے سامنے کھڑے رہتے، نہ جانے کب ہماری گردن کندھوں سے الگ ہو جائے. ان میدانوں میں یہ شہسوار بغیر کسی خوف کے جاتے تھے. نکلے ہیں ایک جہاد سے جس میں سخت ترین صحابہ زخمی بھی ہیں. بیچ راستے میں جبرائیل امین نے جب یہ پیغام پہنچایا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اے جبرائیل ابھی ایک جہاد سے نکلے، مدینے پہنچے بھی نہیں، گھروں کو گئے بھی نہیں، یہ اگر اپنے زخموں کو ٹھیک کر لیتے بعد میں چلتے. جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرضی یہ ہے کہ یہیں سے آپ چلے. میرا مولا بھی ان صحابہ اکرام کے ایمان کو اس طرح امتحانات سے گزارا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے صحابہ سے پوچھ لوں. ظاہر سی بات ہے جہاد میں چلنے والے یہ صحابہ ہیں، آج ہمارے ساتھ کون کھڑا رہتا ہے کون نہیں کھڑا ہوتا یہ وقت بتاتا ہے.
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مڑ کر کے صحابہ سے کہا اے میرے نوجوانوں، جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے کہا ہے یہیں سے ایک دوسرے جہاد کے لیے چلنا ہے، کیا ہے تمہارا مشورہ؟ کسی صحابی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ تھک گئے ہیں، کپڑے پھٹ گئے ہیں، زخم آ گئے ہیں، گھر جائیں، بیوی بچوں سے بات کریں، مرہم پٹی کریں نا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ لیا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دیر کس بات کی، چلے یہیں سے چلتے۔ یہ وہ صحابہ تھے جن کے بارے میں اللہ فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ ان میں عورتوں نے بھی وہ کردار ادا کیا ہے۔ احد کے موقع پر ایک خاتون ایسی دوڑی دوڑی میدان احد چلی آ رہی، جنگ احد ہوئی ہے، جنگ احد ہوئی 3 ہجری، اس وقت ایک خاتون مدینے سے دوڑتی ہوئی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کو اس جنگ میں شکست ہوئی تھی، آخر میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ تو بیچ راستے میں کسی نے اس خاتون کو روک کر کے کہا تجھے پتہ ہے تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا؟ کہا الحمدللہ۔ اس خاتون نے کیا کہا؟ الحمدللہ۔ آگے بڑھنے لگے، ایک صاحب نے اور پکڑ کر کہا اے خاتون تجھے معلوم ہے تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا؟ الحمدللہ۔ کسی نے کہا تیرے بھائی کا انتقال ہوا؟ کہا الحمدللہ۔ اے آنے والوں، سب تو میرے گھر والوں کی بتا رہے ہو، بتاؤ رسول اللہ کی حالت کیا ہے؟ میں جو دیکھنے جا رہی ہوں میرے آقا کی صحت کو دیکھنے جا رہی ہوں، یہ نہیں کہ بیٹا گیا تھا، بھائی گیا تھا، میرا شوہر گیا تھا، سب ان کی خیریت بتانے آ رہے ہیں، میرے نبی کی خیریت بتاؤ۔ لوگوں نے کہا وہ صحیح سلامت ہے۔ اس خاتون نے کہا اے اللہ تیرا کروڑا کروڑ شکر ہے، وہ ایک صحیح ہے تو میرا پورا خاندان قربان ہے۔ آئیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی، خوش ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاتون تیرا بیٹا شہید ہوا، جا دیکھ لے۔ وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہے تو میں دیکھتی ہوں، اگر آپ کا حکم ہے تو میں دیکھتی ہوں۔ اپنے نوجوان بیٹے کی لاش میدان میں پڑی ہے، گئی، جا کر کے بیٹے کو دیکھا، ٹٹولنے لگی، اس کے جسم سے جبہ اٹھایا، پیٹھ کو سہلانے لگی اپنے ہاتھ سے، پورے پیٹھ کو سہلائی، پھر سیدھا کیا، سینے پر دیکھا تو پورا سینہ چر گیا تھا، پورا سینہ چھدا ہوا تھا، سجدے میں گر گئی۔ کسی صحابی نے پوچھا مائی یہ کیا کر رہی تھی تو؟ کہتی ہیں جب میرا بیٹا میرے آقا کے ساتھ نکل رہا تھا تو میں نے اسے وصیت کی تھی بیٹا جنگ کا ماحول ہے، سخت ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا اگر تو پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہوا مارا گیا، میدان جہاد چھوڑ کر کے جاتا ہوا اگر مارا گیا، میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی، میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ اس وقت تک تیرے قدم جمے رہنا چاہیے جب تک تیرے نبی پر کوئی آنچ نہ آئے، جب تک تیرے نبی کی حفاظت ہوتی رہے۔ میں نے یہ وصیت کی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے سب سے پہلے آ کر میرے بیٹے کی پیٹھ کو ہی دیکھا۔ اللہ کا شکر ہے میرے بیٹے کی پیٹھ پر ایک بھی تیر نہیں ہے، جتنا بھی یہ کھایا ہے سب سینے پر کھایا ہے۔ یہ وہ خواتین تھیں جنہوں نے بچے پیدا کیے تھے رسول اللہ کے دین کے لیے۔ آج مائیں بچوں کے پاؤں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں، روکتی کہاں جا رہا ہے بچہ، اگر تھوڑا سدھرنے کی بات بھی کرے ارے چھوڑو مولانا لوگوں کی صحبت میں، کہاں کیا مولوی بننے جا رہا ہے؟ داڑھی چہرے پر تیرے کب سے آنے لگ گئی؟ کیا مولانا لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ بیٹھ رہا ہے؟ یہ خواتین کا آج دور ہے۔ کیوں؟ یہ وہ مدینے کی خواتین نہیں ہیں، یہ تو 24 گھنٹوں میں سے 18 گھنٹے سیریل دیکھنے والی ہیں۔ یہ وہ ہیں جو فلموں کی دل دادا ہیں، ان کی نظروں میں آئیڈیل کوئی اور ہے۔ لیکن اے نوجوانوں، اگر میری باتیں خواتین سنتی بھی ہیں، ان سے بھی میں کہوں گا اگر ذرا برابر بھی ایمان ہے تو اپنے گھروں میں حسنین جیسے بچے پیدا کرو، ان کی تربیت حسن و حسین جیسی ہو، اس لیے کہ پھر تمہیں فاطمہ زہرا کے ساتھ جنت میں جانے کا شرف بھی ملے گا۔ قیامت کے دن جو خواتین سیدہ کائنات کے ساتھ جائیں گی تمہارا بھی نام شامل ہوگا۔ صحابہ کی سیرت یہ ناتمام ہے میرے عزیزوں، جتنی بھی باتیں میں سناؤں ان کی قربانیاں ایسی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ان کی محبت ایسی۔ ایک واقعہ میرا دل دہلا دیتا ہے۔ ایک خاتون، میں نے کہا تھا ابھی، 1.5 سال کے بچے کو لے کر کے آئی تھی اور حضور کے پاس پیش کرتی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ اسے بھی لے کر کے جائیں۔ آقا نے پوچھا اس کا کیا کریں؟ کہتی ہیں اپنے مجاہدین صحابہ کے ہاتھ میں دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر آئے گا تو میرے بچے کو ڈھال تو بنایا جا سکے۔
میرے گھر میں اس بچے کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یوں ہی ان کو اللہ نے نہیں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. بدر کے میدان میں میرے آقا جا رہے ہیں, مدینے کے ایک گھر میں جھگڑے کی آواز آ رہی ہے. کس کے جھگڑے کی؟ باپ بیٹا جھگڑا کر رہے ہیں. کان لگا کر کے لوگوں نے سنا کس بات پر جھگڑا ہو رہا ہے. باپ کہتا ہے جنگ بدر میں میں جاؤں گا, بیٹا کہتا ہے میں جاؤں گا. گھر میں دو میں سے کسی ایک کو رہنا ضروری تھا. رات کے وقت دونوں باپ بیٹوں نے قرآن اندازی کی, چٹھی ڈالیں گے, جس کے نام کی چٹھی نکلے گی وہ جائے گا. دونوں نے قرآن نکالا. باپ بوڑھے تھے, بیٹے جوان تھے. جوان کہتا ہے کہ نہیں میں جاؤں گا. بوڑھے جو تھے وہ کہتے ہیں نہیں میری تو عمر ہو گئی, مجھے جانے دے, شہادت مجھے حاصل کرنے تھے. دونوں کے درمیان جب یہ بات ہونے لگی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اس کی خبر ہوئی. چٹھی نکالی گئی, قرآن ڈالو. ڈالا گیا تو بیٹے کا نام ہے, وہ خوش ہو گئے. دوسری بار اس باپ نے کہا نہیں دوسرا اور ایک بار ڈالو. پھر ڈالا گیا, پھر بیٹے کا ہی نام نکلا. حضور سے پوچھا گیا چٹھی میں نام ایک بار, پھر تیسری بار ڈالا گیا تو باپ کا ہے. انہوں نے کہا اب تو مجھے جانا ہی ہے. حضور کے پاس فیصلہ آیا. حضور نے فرمایا آپ کی عمر زیادہ ہے, آپ گھر سنبھالو, بیٹے کو جانے دو. تھاڑے مار کر رونے لگے, تھاڑے مار کر رونے لگے اور اپنے گھر آئے. کہا اپنے بیٹے سے ہائے میرا بڑھاپا مجھے صحبت رسول سے چھین لیا, کاش میں بوڑھا نہ ہوتا تو آج شاید میں جاتا. وہ صحابہ تھے جنہوں نے جانثاریاں پیش کی ہیں. ناموں سے رسالت کی آج بات آتی ہے تو لوگ آئیں کائیں کرتے ہیں. اسی نبی کے نام کی آج بات آتی ہے تو لوگ بغلیں جھانکتے ہیں. آج یاد رکھو مسلمانوں, تمہاری اگر عزت باقی ہے تو اس نام رسول سے باقی ہے. اگر تم نے ناموں سے رسالت پر پہرا دینا چھوڑ دیا, دیکھ لینا تمہارے ساتھ وہ حشر ہوگا کہ تمہارے جسموں کے چھیتڑے اچھالے جائیں گے. تمہارے گھروں کی ماں اور بہنوں کو بازار میں لا کر کے یہ بیچ دیں گے, اس لیے کہ اس امت کے ساتھ وہی حشر ہوگا جو اپنے نبی کی عزت کے لیے پہرا نہیں دے سکتی. یاد رکھنا, میں کہتا ہوں میرے ہر بچے کو یہ عہد کر لینا چاہیے میری جان بعد میں, عزت رسول پہلے مقام پر ہے, میرے نبی کی ذات پہلے مقام پر ہے. ایک صحابی ہیں, ان کے ساتھ تو ایسا بھی ہوا کہ ان کی ماں کوستی تھی ان کو, وہ ایمان نہیں لائی تھی. وہ صحابی ایمان لائے تھے. وہ کہتی تھی بیٹھ کر کے, مکہ میں بیٹھ کر کہتی تھی جب تک وہ میرے پاس واپس نہیں آئے گا میں سر پہ کنگھی نہیں کروں گی, گھر میں اندر نہیں جاؤں گی. دھوپ پہ بیٹھی رہتی تھی. وہ ماں کو چاہتے بھی تھے. دل بھر آیا کیا کروں, ماں کو دیکھوں کہ اس طرف رسول پاک کو. اخیر میں مکہ سے ابو جہل اور کئی لوگ آئے, آ کر کے کہا سمجھایا تیری ماں مر جائے گی, دھوپ میں بیٹھی ہے, کنگھی نہیں کروں گی, ایسی قسمیں کھائی. اس صحابی نے کہا میں ماں کو بہت چاہتا ہوں, بہت عزت دیتا ہوں, لیکن جاؤ اس سے کہہ دو اپنے سر میں کنگھی بھی کرے اور چھاؤں میں بیٹھ جائے, اس لیے کہ اس کی قسم ٹوٹ جائے گی مگر مجھ سے دامن رسول نہیں ٹوٹے گا, نہیں چھوٹے گا. یہ وہ صحابہ ہیں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کوئی بھی چیز چھوڑ سکتے تھے, ہر چیز, اپنے بچے, اپنا مال, اپنی اولاد, اپنا گھر, اتنے سارے واقعات میں تمہارے سامنے رکھا. کس لیے؟ آج جب دین کی ضرورت آئے گی, ایک میرا جملہ سن کر کے جائیں. جب کبھی شریعت نے کیا حکم دیا؟ شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ جب تم پر کوئی آفت آئے, تمہاری جان پر, جیسے بیماری آ گئی, بہت بڑی بیماری آ گئی, تو کیا کرتے ہیں ہمارے بزرگان دین؟ صدقہ دے دو. ہیں صدقہ دے کر اپنی جان بچاؤ. بکرا صدقہ دیا, مرغا صدقہ دیا, مال صدقہ دیا, گیہوں خیرات کیا, کچھ بھی صدقہ دو, کیونکہ صدقہ آئی ہوئی بلاؤں کو ٹالتا ہے. یہ حدیث پاک میں. اب میری بات سنو, جب تمہاری جان پر کوئی آفت آئے تو صدقہ دے کر کے جان بچا لو, اور جب دین پر کوئی آفت آئے اپنی جان دے کر کے دین کی حفاظت کرو. ایمان اور دین کے لیے اب کیا چیز دینا ہوگا؟ جان دے کر کے اپنا دین بچاؤ. اور یہاں میں سمجھتا ہوں کوئی یزیدی نہیں بیٹھا ہے, سب حسینی ہیں, اور ہر حسینی یہ جانتا ہے جب اسلام پر کوئی بات آئے تو اپنا گھر بھی میدان میں لایا جاتا ہے, اپنی گردن بھی لائی جاتی ہے, اپنے 6 ماہ کا بچہ بھی لایا جاتا ہے, اپنی عورتیں بھی لائی جاتی ہیں,
یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میرے بعد میرے گھر کا کیا ہوگا، میری بیویوں کا کیا ہوگا، میری بہنوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، نہیں دیکھا جاتا۔ حسینی وہ ہے جو صرف یہ دیکھتا ہے اگر میری گردن جاتی ہے جائے، لیکن شریعت مصطفیٰ پر آنچ نہ آنے پائے۔ اسی لیے کہا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تم جان کے کٹنے کے بعد کبھی فکر نہ کرنا۔ آج مجھے معلوم ہے میری یہ جو تقریریں ہیں لوگ سمجھتے ہیں، مجھے معلوم ہے کتنے ہماری تقریروں میں گرم ہوتے ہیں اور کتنے پسند کرتے ہیں اور کتنے کیا کیا کرتے ہیں، لیکن کچھ وہ بھی ہیں جن کو مروڑ بھی ہوتی ہے، جن کے دلوں میں پھپولے پھوٹتے بھی ہیں، کچھ کی آنکھوں میں بہت تیز گڑتا بھی ہوں، تکلیف ہے، وجہ مجھے بھی معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے، لیکن یاد رکھو اگر ان ظالموں نے کبھی ایسا وقت میرے اوپر لایا، قید کر دیا، سولی پر چڑھایا، پھانسی بھی دے دی، میں بخوشی اس پھانسی کو چوم کر کے قبول کروں گا، اس لیے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت میرے ساتھ ہے۔ صرف میرا یہی کہنا ہے اے اللہ موت آتی ہے تو ایمان پر آئے، لیکن ان ظالموں کے لیے ہمارا ایمان کہیں سودا نہ چلا جائے، کہیں بیچنے میں نہ آ جائے۔ ان کی باتوں پر عزیزان گرامی آج حالات ایسے ہیں، ان صحابہ کے معاشرے کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ صحابہ اپنی جانیں کیسے قربان کیے۔ ایک جوان ہے، ایک جوان یہودی کا بیٹا ہے، یہودی کا بیٹا ایک بار جلوہ رسول کو دیکھا فدا ہو گیا، باپ مارنے لگا، کہا دوبارہ جانا مت، کبھی جانا مت۔ نوجوان ہے، نوجوان ہے، باپ نے کہا دوبارہ کبھی جانا نہیں محمد کو دیکھنے کے لیے، لیکن وہ حسرت کہاں سے جائے جو ایک بار جلوہ رسول کو دیکھ لے۔ جس کا دل بدلنا ہوتا ہے مولا بدل چکا ہوتا ہے۔ یہودی گھر میں ہے، باپ نے زنجیریں باندھ دی ہاتھ پر پیروں پر، ماں نے بھی سختی کی، دروازے بند رکھے جاتے۔ اس حال میں اس نوجوان کو بیماری پکڑ لی، گھر سے باپ بھی نہیں بھیجتا، ماں بھی نہیں بھیجتی، بیمار ہو گیا، زنجیریں کھولی۔ اکلوتا بیٹا تھا یہودی ماں باپ کا، لیکن کٹر دشمن رسول تھے، نہیں جانے دیتے تھے۔ نوجوان بیمار ہو گیا، بیمار کا علاج بھی کرایا گیا، حکیم آئے، طبیب آئے، لیکن بیماری بڑھتی ہی گئی، بڑھتی گئی، اس لیے کہ یہ وہ بیماری ہے جس کا علاج بھی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ یہ وہ صحابہ کا درد تھا۔ اس نوجوان نے جب بیماری شدت پکڑ لی، ماں باپ کو رحم آ گیا، ترس آ گیا۔ اب وہ وقت بھی آیا، ایک بڑے حکیم نے آ کر کے مشورہ دیا، اس کی جان بلب ہے، اس کی جان نکلنے کا وقت ہے، یہ مر جائے گا، اب یہ زندہ رہنے کی اس کے اندر کوئی بھی صورت نظر نہیں آتی۔ ماں باپ سے کہا جو کھائے کھلا دو، جو پیے پلا دو۔ حکیم چلا گیا، ماں باپ رونے لگے، جوان بیٹا ہمارے سامنے چلا جائے گا۔ اس کے پاس آئے، پوچھنے لگے بیٹا اتنا بیمار ہو گیا، معاف کر دے، ہم نے تیرے ساتھ سختیاں کی تھی، لیکن تو خوش ہو جا، تو کیا چاہتا ہے، کیا کھانا چاہتا ہے، کیا پینا چاہتا ہے؟ اس نوجوان نے کہا ایک بار محمد عربی کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ ایمان لایا ہوا نہیں ہے، ایمان لایا ہوا نہیں ہے۔ اس باپ نے کہا اس کی تو حد ہو گئی، مرنے کے قریب آیا پھر بھی کہتا ہے اس کو دیکھوں گا۔ ماں نے روتے ہوئے کہا ایک بار تو بیٹے کی مان لو، کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی اجازت دی جائے۔ وہ یہودی کہلا بھیجا ایک صحابی کے ذریعے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو میرا بیٹا بڑا بیمار ہے، ایک بار وہ میرے گھر آئیں، وہ دیکھنا چاہتا ہے مرنے سے پہلے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صبح کا وقت تھا، فجر کے بعد کا وقت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ہی اس نے آ کر کے کہا اپنے صحابہ سمیت کہے چلو ہم اس کو دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس یہودی کے گھر میں جب بستر کے قریب گئے، اللہ اس کی جان میں جان آ گئی۔ وہ جو بیمار، وہ جو کمزور، اپنے جسم کو حرکت نہیں دے سکتا تھا، اللہ کے نبی کو اپنے سرانے کے پاس دیکھ کر کے مسکرا پڑا، چہرے میں جان آ گئی اور حضور کو دیکھتا رہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی تاخیر کس بات کی، کیا اب بھی مجھے آخری رسول نہیں تسلیم کرو گے؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست مبارکہ اس کے چہرے پر رکھا
رکھا تھا، میرے آقا کے جسم اقدس کی، دست اقدس کی ٹھنڈک پہنچی اور روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی، وہ صحابیت کے مقام کو پہنچ گئے۔ جانتے ہیں کیسا صحابی؟ صحابی کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرا ایک صحابی جو کے دانے کے برابر بھی خیرات کرے اور میری امت احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تب بھی جو کے دانے کے خیرات کے برابر نہیں ہو سکتی۔ صحابی کے مقام کو پوری امت نہیں پہنچ سکتی۔ ارے چلو پیر پیرا میر میرا شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھیں، سرکار غوث اعظم سے پوچھیں، آپ بتائیں صحابی کا مقام بڑا ہے یا غوث کا مقام بڑا ہے؟ ہم تو غوث کہتے ہیں نا شیخ عبد القادر جیلانی کو۔ غوث پاک نے کیا کہا؟ ارے تو غوث اور صحابی کے مقام کی بات کرتا ہے، سن صحابی کا مقام کیا ہے۔ وہ صحابی جو رسول اللہ کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر کے جہاد میں جایا کرتے تھے، جس گھوڑے پر صحابی بیٹھتے تھے اس گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے سے جو دھول اڑتی تھی وہاں تک بھی غوث کا مقام نہیں پہنچ سکتا۔ غوث کا مقام وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، صحابی کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی دھول تک اس صحابی کے مقام کو غوث نہیں پہنچ سکتا۔ اور غوث ہزاروں عبادتیں کر چکا ہے، ہزاروں ریاضتیں کر چکا ہے، لیکن آؤ اس جوان صحابی کے مقام کو تو دیکھو۔ صبح کے وقت میرے آقا تشریف لائے ہیں اور چند منٹوں کے بعد انتقال بھی ہو گیا ہے، اور صحابیت کا مقام، اور حد یہ ہے کہ پوری زندگی میں ایک نماز پڑھنے کا بھی وقت نہیں آیا۔ فجر سے ظہر کے بیچ میں ایمان لائے، فجر سے ظہر کے بیچ میں ایمان لائے اور دنیا سے چلے بھی گئے، اور مقام کون سا حاصل کیا؟ صحابیت کا، غوث سے بھی بڑا مقام۔ یہ برکت تھی صرف جلوہ رسول کو دیکھنے کی۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، اگر رسول اللہ کو نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں۔ میرے عزیزو، صحابہ کے معاشرے کو میں بتا رہا تھا، آج میں اپنی گفتگو کو یہیں پر سمیٹتا ہوں اور سب کو جا کر کے یہ دعوت فکر دیتا ہوں۔ اگر جذبہ پیدا کرنا ہو تو آپ کو فلمی ہیرو اور دنیاوی کیریکٹر کو نہیں، آج میں اپنے نوجوانوں کو دیکھ کر کے کبھی کبھار سہم جاتا ہوں، تمہارے بال کس کی علامت ہیں؟ تمہارے کپڑے کس کی علامت ہیں؟ تم اپنے لباس کو پھاڑ کر کے پہن رہے ہو اس لیے کہ فلاں فلم میں کسی ہیرو نے کپڑے پھاڑ کر کے پہنے تھے۔ تم اپنے لباس کو دیکھو ذرا، اور تم اپنے بالوں کو لہراتے ہو کسی ہیرو کے سٹائل میں۔ تم غلام ان کے نہیں ہو، تم غلامی میں بندھے ہو رسول اللہ کی۔ تم کبھی یہ جا کر کے کیوں نہیں پوچھتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیا تھا؟ چلو وہ اگر لباس نہ ملے تو کم سے کم یہ تو پوچھتے میرے نبی کو کون سی شکل پسند تھی، کون سی غذا پسند تھی۔ یہ وہ صحابہ تھے جو حضور کے ہر غذا کو چن چن کر کے پسند کر کے کھایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر، یہ وہ صحابہ ہیں۔ دسترخوان پر ایک بار کدو آئے، لوکی شریف آئی، کسی نے کہا مجھے یہ پسند نہیں ہے، صحابی کھڑے ہوئے اور تلوار نکالی، کہا واپس لے اپنے جملے کو نہیں تو قتل کر دوں گا۔ کہا کیوں؟ کدو نہ کھائیں گے تو قتل کریں گے۔ کہا نہ کھانا نہ کھا، لیکن یہ نہ کہہ کہ پسند نہیں، اس لیے کہ یہ کدو میرے نبی کو پسند ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا اس چیز کو۔ وہ صحابہ کا ایمان تھا۔ صدیق اکبر کے بیٹے کہتے ہیں میں کافروں کی طرف سے آیا تھا جنگ بدر میں، آپ حضور کی طرف سے آئے تھے، بعد میں وہ ایمان لائے۔ وہ بیٹے کہتے ہیں آپ 3 بار میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے لیکن میں مارا نہیں، آپ باپ تھے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں قسم خدا کی اگر تو ایک بار بھی آتا تو میں کاٹ دیتا، اس لیے کہ تو آیا تھا دشمنان رسول کے ساتھ۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے جا رہے ہیں، ایک بار درخت کے نیچے سے اپنا امامہ اس پہ لٹکانے لگے، اچھل اچھل کے گھوڑے پر بیٹھے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے، امامہ لٹکا رہے ہیں اس پر۔ حضرت عمر کہتے ہیں ایک بار میں نبی کے ساتھ یہاں سے جا رہا تھا، یہ درخت کی ٹہنی تھوڑی نیچے لٹک رہی تھی، میرے آقا کا امامہ اس میں الجھ گیا تھا، حضور کا امامہ کھل گیا، میرے آقا نے پھر سے اس کو باندھا اور چلے گئے۔ آج میں یہاں سے گزر رہا تھا، ٹہنی اوپر ہے لیکن میں چاہتا تھا کہ نبی کی آداب پر عمل کر لوں، حضور کی ایک آداب بھی چھوٹنے نہ پائے۔ امام احمد بن حنبل ہیں، کہتے ہیں مجھے تربوز بہت پسند تھا، کلنگڑ بہت پسند تھا، اور میں نے سنا ہے کہ حضور نے بھی کھایا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تناول فرمایا، لیکن زندگی بھر خالی دیکھتے تھے اور کھائے نہیں۔ پوچھا لوگوں نے کیوں نہیں کھاتے، آپ کو معلوم ہے، آپ کو بھی اچھا لگتا ہے، حضور نے بھی کھایا ہے۔ کہتے میں اور یہ شیعوں کو معلوم ہے،
وہ جانتے ہیں کہ یہ سنی اہل بیت سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کو بلیک میل انہی ناموں سے کیا جائے، تو یہ آتے ہیں ہمارے درمیان الگ الگ پردے اوڑھ کر کے، الگ الگ لباس اوڑھ کر کے آتے ہیں، اور تمہارے اندر وہ بیکٹیریا، وہ جراثیم ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے عقیدے ہیں۔ اگر میں وہ عقیدے کھولوں تو یہاں بڑی طویل بحث چلی جائے گی، میرا ٹاپک ہی ہٹ جائے گا، بعد میں بات یہ ہو جائے گی کہ پوری تقریر اسی پر ہونا پڑے گی کہ ان کے عقائد آج جامع ازہر میں ہم نے پڑھا بھی ہے۔ یہ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو انبیاء اکرام سے افضل کہتے ہیں۔ ہم بھی حضرت علی کی محبت اور ان کی تعظیم کو اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء سے بڑھ کر کے نہیں، نبی سے بڑھ کر کے کوئی غیر نبی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق بعض شیعہ تو یہاں تک کہتے ہیں، معاذ اللہ، اب بھی موجود ہے انٹرنیٹ پر ایسے ویڈیو کلپس بھی موجود ہیں، کچھ شیعہ یہ تک کہہ جاتے ہیں اللہ فاطمہ زہرا کے گھر کو اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایسے جملے ہیں جس کو کہنے سے بھی دل کتراتا ہے۔ اہل بیت کی محبت سر آنکھوں پر، لیکن ان کو خدا کے درجے تک پہنچانا یہ شرک ہے۔ یہی تو عیسائیوں نے کیا۔ عیسائی پہلے صحیح مومن تھے، لیکن چلتے چلتے بعد میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، حضرت مریم کو خدا کی بیوی کہنا شروع کر دیا۔ اسی طرح شیعہ بگڑ گئے۔ سارے شیعوں کی بات نہیں کر رہا، اس میں کچھ فرقے ہیں جو غلات ہیں، غالی شیعہ ہیں، اللہ ان کی نحوستوں سے محفوظ رکھے۔ اسی لیے میرے عزیزو، اہل سنت و جماعت کا دامن کبھی ترک نہ کرنا، کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ ایسا درمیانی راستہ ہے جس مسلک میں آج ہمیں صحابہ کی تعظیم بھی سکھائی جاتی ہے اور اہل بیت اطہار کی تعظیم بھی سکھائی جاتی ہے۔ یہاں ایک بال برابر بھی ہمیں ادھر سے ادھر ہونے نہیں دیا جائے گا، ایک بات سمجھ کر کے چلیں۔ اور جب ایسے موضوعات چھڑ جائیں کہیں مجلسوں میں، یہ بات بھی سمجھ کے چلو، صحابہ کو ایک طرف لے کر کے، اہل بیت کو ایک طرف لے کر کے، آج انٹرنیٹ پر کچھ ایسے مناظرے کرنے والے ہیں، فیس بک کے مناظر بہت سے ہیں، سوشل میڈیا کے بڑے بڑے مناظر ہیں، نکڑ پر بیٹھ کر کے اور گٹر پہ بیٹھ کر کے مناظرے کرتے رہتے ہیں۔ کس بات پر؟ کہ صدیق اکبر افضل ہیں، کہ مولا علی افضل ہیں، فاطمہ زہرا خطا پر تھی، کہ حضرت ابو بکر خطا پر تھے۔ معاذ اللہ، تم ہوتے کون ہو ان باتوں کو چھیڑنے والے؟ 14 صدیاں گزر گئیں، نہ تم ان کے زمانے میں ہو، نہ تمہارے باپ داداؤں نے انہیں دیکھا ہے، اور آج بیٹھ کر کے تمہارا ایمان کتنا ہے، تمہارا عمل کتنا ہے، تمہارا علم کتنا ہے، اتنی مقدس ہستیوں پر تم آج انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے مناظرے کر رہے ہو۔ ان بحثوں کو چھوڑو، شیطان یہاں تمہارا ایمان تباہ کر دے گا۔ جب ایسی باتیں آ جائیں، صحابہ اکرام کے آپس کے جو بھی معاملات ہوئے ہیں، تو ان باتوں کو جب بھی کوئی تمہارے درمیان چھیڑے تو اتنا کہیں کہ ان دونوں کا معاملہ وہ حل کرے گا جو ان دونوں سے بڑا ہوگا۔ میں کون ہوں؟ میں تو 14 صدیوں کے بعد آیا ہوا ایک چھوٹا سا بچہ ہوں۔ اگر ان صحابہ کے درمیان کچھ معاملات ہوئے ہیں تو اللہ موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرپرست ہیں، دیکھا جائے گا قیامت کے دن ان کے جو بھی معاملات ہوں گے اللہ ان کا فیصلہ فرمائے گا۔ تم کیوں اپنا ایمان خراب کرتے ہو؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحابہ کرام کی بات آئے، اہل بیت کی بات آئے، یا ان کے آپسی کچھ بھی معاملات کی بات آئے، تو وہاں سے اپنا دامن اٹھا لینا، فوراً اس محفل کو چھوڑ دینا، اپنی رائے دینے کی بھی کوشش مت کرنا کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا۔ یہ تمام معاملات میں اپنی رائے بھی مت دو، اس لیے کہ پھر تمہاری بھی پکڑ ہوگی۔ جس دن تم یہ کہو گے تو قیامت کے دن تم سے بھی پوچھا جائے گا، تم ان دو بڑے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے تھے، پہلے تو بتا تیرے اعمال کہاں ہیں؟ تم فیصلہ کرنے کے قابل ہو؟ اس لیے میرا تو طریقہ یہ ہے، جب بڑوں کی بات آئے، بزرگان دین، سلف صالحین، صحابہ تابعین کی بات آئے، کچھ بھی ان کے درمیان اگر اختلاف بھی ہوا ہو تو ان تمام اختلافات کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ رب العزت کے حوالے کر دو، وہ احکم الحاکمین ہے، قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، صحابہ اکرام کے بارے میں آج کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو معلوم ہے؟ آپ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب چلیے آپ مسلمان ہیں، مجھے یہ بتاؤ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کب آپ سے کہا کہ فجر کی نماز پڑھو، ظہر کی نماز پڑھو، عصر کی نماز پڑھو؟ آپ سے ڈائریکٹ آ کر کے حضور نے فرمایا؟ نہیں فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے فرمایا؟ کس سے فرمایا؟ اپنے صحابہ سے فرمایا۔ جو کچھ بھی میرے آقا کی زبان سے نکلا وہ پورا کیا ہے؟ دین ہے۔ وہ پورا کیا ہے؟ دین ہے۔ قرآن میرے آقا کی زبان سے نکلا، اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی اور حضور نے پڑھ کر سنایا۔ کس کو سنایا؟ صحابہ کو سنایا۔ رمضان کے 30 روزے رکھنا ہے، حضور نے کس کو بتایا؟ صحابہ کو بتایا۔ حج فرض ہے، میرے آقا نے کس کو بتایا؟ صحابہ کو بتایا۔ زکوٰۃ فرض ہے، میرے آقا نے کس کو بتایا؟ یہ میرا پورا دین میرے آقا نے صحابہ کو بتایا۔ اگر ان صحابہ کو ہٹا دیا جائے تو پھر ہمارا دین کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم تک اگر دین کو منتقل کیا ہے، ٹرانسفر کیا ہے، تو کس نے کیا؟ صحابہ اکرام۔ ان کو چھوڑ کر کے تم کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے روایتیں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم تک منتقل کی۔ ارے یہ قرآن جس پر کل آپ نے پوری مفصل گفتگو سنی ہے، یہ پورا قرآن بھی اگر محفوظ ہم تک پہنچانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے تو صحابہ اکرام نے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جتنا سنا تھا سب کچھ انہوں نے لکھا اور جمع کیا، اور امت بعد میں آنے والی امت کو یہ امانت پہنچائی۔ اس لیے صحابہ اکرام کے معاملات کو سنو۔ اور میں آج دعوت فکر دیتا ہوں میرے ہر بچے کو، ہر دوست، ہر میرے ہر بھائی کو، کہ اب دوسروں کی ادھر ادھر کی تاریخ پڑھنے سے بہتر ہے کہ پہلے تم صحابہ کی تاریخ پڑھو۔ یہ تمہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حقیقی عشق اور محبت سکھاتے ہیں۔ ہم تو تقریروں میں بتاتے ہیں، یہ الگ معاملہ ہے، لیکن صحابہ جو اپنے عمل سے بتاتے ہیں اس کی مثال ملتی نہیں ملے گی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو اطاعت، فرما برداری، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام انہوں نے کہہ کر کے نہیں کر کے دکھایا ہے، وہ اس کی کوئی بھی مثال آج تک نہیں ملتی۔ چند صحابہ اکرام کی میں باتیں بتاؤں، کتنی محنت، مشقت اور دقت سے یہ اسلام میں آئے اور جمے رہے۔ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر جمے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتا ہے ان پر رحمت کے فرشتے اتارے جاتے ہیں۔ یہ صحابہ کے بارے میں بات آئی۔ ایک بار جب انہوں نے کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے پھر ہٹتے نہیں تھے، اس سے ہٹتے نہیں تھے۔ آج کی جو موب لنچنگ ہے ان کے ساتھ بھی ہوئی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت طریقے سے ہوئی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو اذیتیں دی گئی، جو مشقتیں دی گئیں، میرے عزیزوں کان کھڑے ہو جاتے ہیں سنتے ہوئے۔ ان میں جو اذیتیں سہنے والے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ مدینہ طیبہ آئے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پیٹھ پوری گل چکی تھی۔ کس وجہ سے؟ ان کی پیٹھ جب یہ اپنا دامن اٹھاتے تھے تو ریڑھ کی ہڈی دکھتی تھی۔ ان سے صحابہ نے پوچھا تم نے جبہ اٹھایا، یہ ریڑھ کی ہڈی تک کا گوشت کہاں گیا؟ کہتے کہ جب میں ایمان لایا تھا مکہ میں، یہ کفار مکہ مجھے پکڑ کر کے انگار کے کوئلوں پر لٹاتے تھے اور پھر میرے سینے پر پیر رکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، نیچے سے کوئلے میری چربی سے پگھل جاتے تھے تو پھر ان انگاروں کو دھکایا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھیگ گئیں، کہنے لگے اے خباب تم اور بلال دونوں نے یہ تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ بلال حبشی کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا۔ حضرت خباب نے کہا بلال حبشی کو تو آزاد کرانے کے لیے ابو بکر صدیق آئے تھے، لیکن مجھے تو آزاد کرانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلسل 3 سال تک جلایا گیا ہے، 3 سال تک جلایا گیا ہے، پکڑے جاتے تھے، بار بار پکڑتے تھے، ان کو جلاتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تو دیکھیں، ان کا آقا امیہ تھا، صرف اس بات پر کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اچھا جو سب سے پہلے 6 لوگ اسلام لائے، سب سے پہلے
سب سے پہلے جو 6 لوگ اسلام لائے ان میں سے ایک نام حضرت بلال حبشی کا ہے. سٹارٹنگ بالکل، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نامات ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے. حضرت بلال کو ان کا آقا پکڑتا تھا اور وہ کہتا تھا کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ حضرت بلال کہتے تھے نا، ربنا اللہ، ہمارا رب تو اللہ ہے، تو رب ہو ہی نہیں سکتا. اس کے غلام تھے وہ، اس وقت غلامی کا دور تھا، آقا جو کہے غلام کو ماننا پڑتا تھا. وہ اپنے 2 بدماش بیٹوں کے ہاتھ میں دے دیتا تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑے ڈرم میں وہ ڈال کر کے دن بھر اس کا ڈھکنا بند کر کے رکھتے تھے. بڑے سے ڈرم میں ڈال کر کے اس کا ڈھکن بند کر کے رکھتے تھے. شام کو کھولتے تھے بغیر کھانا پانی دیے ہوئے، پھر ان کو مارتے تھے مسلسل. اور ایک دن تو اوباش لڑکوں کے ہاتھ میں ان کے آقا نے پیر میں رسی باندھ کر کے دے دیا. وہ بدماش لڑکے مکہ کی گلیوں میں حضرت بلال کو کھینچتے ہوئے لے جاتے تھے، اور وہ مکہ کی تپتی ہوئی گلیاں جب دھوپ چلچلاتی رہتی تھی اس میں حضرت بلال کو ننگی پیٹ وہ کھینچتے ہوئے لے جاتے تھے. اور مکہ والے یہ منظر دیکھنے کو جمع ہوتے تھے تو سارے لوگ آتے تھے تو حضرت بلال مسکرا کر کہتے تھے اے مکہ والو، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. یہ اس زمانے میں کہہ رہے تھے جب ہر جگہ بتوں کی پوجا تھی. مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے گئے تھے، خانہ کعبہ کے اندر بت تھے. ان کے درمیان بلال حبشی اعلان کر رہے تھے اے میرے عزیزو، ان کے ایمان کو ہم میں سے کون پہنچ سکتا ہے؟ آج ہم پر تھوڑی سی آفت بھی نہیں ٹوٹی کہ لوگ اپنا اسلام چھپانا شروع کر دیے. آج لوگ مصلحت کی بات کرنے لگ گئے. زمانہ ایسا ہے مولانا، اب تو سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے. میرے بھائی اب کی بات کر رہے ہو، کیا بلال حبشی کا زمانہ اچھا تھا؟ وہ زمانہ کتنا خطرناک تھا، کیا وہ زمانہ آج ہے تمہارے ساتھ؟ لوگ آج ہم سے کہتے ہیں نہیں اب ویسا نہیں چلے گا، اب تھوڑا سا زمانہ بدل گیا. اب زمانہ بدلا نہیں، یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اب بھی اللہ نے تمہیں سجدوں کی اجازت دی ہے، یہ مہلت رکھی ہے، آزادی ہے آج بھی. پھر بھی تم مصلحت کی بات کرتے ہو. نہیں، سب کو راضی کرنے کے لیے اس بلال حبشی کو قیامت کے دن تمہیں منہ دکھانا ہوگا جو سارے بتوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے کہتے تھے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. انہیں مارا جاتا تھا، اتنا مارا گیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ پورے جسم میں اس کے داغ تھے، پورے جسم میں داغ تھے. اور ایک صحابی حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو یمن سے چلے تھے اپنے گمشدہ بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے. یہ آئے مکہ میں بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے. ان کا ایک بھائی گم ہو گیا تھا، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو واپس نہ جانے کی بات کر کے وہیں ٹھہر گئے. وہ یمن کے رہنے والے تھے. کہا کہ اب اس زمین کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، کہ اس لیے کہ اس چہرے کو دیکھنے میں آنکھوں کا ایک سکون ہی الگ ہے. وہ اپنے گمشدہ بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے اور وہیں پر ان کا نکاح ہوا حضرت سمیہ سے. حضرت سمیہ ان کے نکاح میں آئی. ان دونوں کے نکاح کے بعد ان کے بیٹے پیدا ہوئے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پورا ایک خاندان، ایک فیملی کو بتا رہا ہوں میں. یاسر، سمیہ اور عمار، یہ تینوں ایک گھرانہ ایسا ہے. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی ان کو چھوڑا نہیں گیا، ایک دن بھی نہیں چھوڑا گیا. یہ مکہ کے ابتدائی حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں صرف 40 صحابہ بھی ابھی نہیں تھے، اور سخت ترین اذیتیں کفار دیتے تھے. جہاں کسی کو پاتے اور خبر ہو جاتی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آ گیا ہے، اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے. حضرت سمیہ کو ابو جہل نے ایک بار پکڑا اور گھوڑے کے پیروں سے باندھ دیا. کیسے؟ گھوڑے کے سامنے کے دونوں پیروں سے ان کے ہاتھ باندھے، گھوڑے کے دونوں پیچھے کے پیروں سے ان کے پیر باندھے اور گھوڑے کو دوڑایا. جب گھوڑا دوڑتا تھا تو ان کی ہڈیاں سرکتی تھیں، ایک ایک ہڈی ٹوٹتی چلی گئی. اس وقت پورے مجمع میں لوگ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے رہتے تھے. اللہ
ان کی مرقد پر گہرباری کرے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں بھی کہتی تھیں اللہ احد اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، تم ہم سے ہمارا ایمان نہیں لے سکتے۔ یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوڑا دوڑاتے ہوئے لے آیا تو ابو جہل نے اپنے ایک نیزے سے ان کی شرمگاہ پر مارا، جس کی وجہ سے وہ شہادت پا گئیں۔ اسلام میں سب سے پہلی شہیدہ حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ سمیہ جن کو صرف اس بات پر شہید کر دیا گیا کہ وہ ایمان لائی تھی۔ اور جانتے ہیں آپ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گھر جاتی تھیں، عورتوں کو قرآن پڑھاتی بھی تھیں، لیکن انہوں نے یہ کام ترک نہیں کیا آخری وقت تک۔ انہیں مارا گیا، پیٹا گیا، آخر میں شہید بھی کر دیا گیا۔ یہ دکھ برداشت نہیں ہو سکا۔ حضرت یاسر جو ان کے شوہر تھے وہ اسی دکھ میں تھے کہ میں یمن سے آیا تھا یا نکاح کیا، میری بیوی کو میرے آنکھوں کے سامنے مارا ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے آقا کیا کریں، غم برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبروا فإن موعدکم الجنہ، تھوڑا اور صبر کرو، جنت تمہارے انتظار میں ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کفار مکہ نے پکڑا اور ان کے ساتھ بھی بہت برا سلوک کیا، وہ بھی شہید ہوئے۔ یہ اسلام کے دو سب سے پہلے شہید ہیں۔ حضرت عمار جو بیٹے اکیلے بچ گئے تھے، جن کی آنکھوں کے سامنے ماں کو بھی مارا گیا ہو، باپ کو بھی مارا گیا ہو، ان کو کفار مکہ نے بلا کر کے سمجھایا، دیکھ تیری ماں بھی چلی گئی اور وہ بھی بری طرح زخمی تھی، ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی، تیرے باپ بھی دنیا سے چلے گئے، تو اکیلا رہ گیا، کیوں محمد کے پیچھے لگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیوں تو اپنے مکہ والوں کو چڑھاتا ہے؟ چھوڑ دے اس دین کو، اس میں امن ہے، خیر ہے، ہم سارا مال تجھے دیتے ہیں اور تجارت میں تجھے ماہر بناتے ہیں۔ حضرت عمار نے کہا پہلے اگر بولتے تو ہو سکتا ہے کہ سوچا جاتا، میں اگر اپنے باپ اور اپنی ماں کے دین کو چھوڑوں تو غدار بیٹا کہلاؤں گا۔ مجھ سے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ میرے باپ نے جاتے جاتے مجھے یہ وصیت کی ہے کہ مر جانا تو ایمان پر مرنا، میری ماں نے مجھے یہ سبق دیا ہے موت آئے تو تجھے عشق رسول میں آئے، مجھ سے تم میرا ایمان نہیں لے سکتے۔ کافروں نے وہی کیا جو حضرت بلال کے ساتھ کرتے، بیچ راستے میں آگ جلائی اور اس پر حضرت عمار کو لٹا دیا، ان کی پیٹھ جلنے لگی، پیروں تک آگ لگی تھی، وہ رونے لگے۔ اسی اثنا میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دیکھا نہ گیا۔ حضرت عمار نے پکار کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں ان صحابہ کی محبت کو، ہم میں سے کوئی پہنچ سکتا ہے ان کی مقام کو؟ کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ حضرت عمار آگ پر لیٹے ہوئے ہیں، کفار مکہ وہاں پر انہیں ظلم و اذیت دے رہے ہیں۔ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا، صرف اتنا کہا آقا اگر آپ اپنے عمار سے راضی ہیں تو میرے سامنے یہ آگ کچھ بھی نہیں، اگر آپ راضی ہیں تو میرے لیے آگ کی گرمی کچھ بھی نہیں ہے۔ اس مقام پر بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہا جل گیا ہائے ہائے مجھے بچا لیں، کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ راضی ہیں مجھ سے تو پھر یہ آگ کی تپش بھی میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا جانتے ہیں؟ اس وقت کہا یا نارو کونی بردن و سلامن علی عمار ابن یاسر۔ یہ آیت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن میں آئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا عمار بن یاسر پر۔ حضرت عمار کہتے ہیں پھر ہجرت کرنے تک ہر ہفتے مکہ کے کفار مجھے آگ میں رکھتے، لیکن ہر بار آگ میرے لیے ٹھنڈی ہی ہوتی تھی، مجھے گرمی لگی ہی نہیں کبھی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے جنہوں نے اسلام کے راستے پر اذیتیں اٹھائی مگر دامن رسول کبھی ترک نہیں کیا۔ عزیزان گرامی، ان صحابہ میں ایک لمبی فہرست ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نے صرف اپنی جانیں نہیں، اپنا مال بھی، اپنا وقت بھی، اپنی عزیز ترین خواہشات بھی، اپنی محبتیں سب قربان کیا ہے۔ کون سی چیز ہے جو انہوں نے نہیں چھوڑا؟
ایک صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں مدینہ طیبہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی بڑی تعریف فرماتے تھے. جنگ حنین میں جہاں بڑے بڑے مجاہدین کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، جنگ حنین ایک سخت جنگ ہے جس میں مسلمانوں پر بہت سخت مسئلہ آ گیا تھا، پاؤں پیچھے ہٹانے کا معاملہ تک آ گیا تھا. اس وقت بھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹے رہے اور تنہا اپنے ایک ہاتھ سے 20 کافروں کو انہوں نے مارا تھا، 20 لوگوں کو مارا تھا. صحابی رسول، ان کے پاس بڑی بڑی فضیلتیں تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے. جب مدینے میں کوئی مہمان آتا تو کہتے ابو طلحہ کے گھر بھیجا کرو، کیونکہ حضرت ابو طلحہ مہمانوں کی ایسی ضیافت کرتے تھے. اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر ایک مہمان آئے، حضور نے فرمایا ابو طلحہ لے جاؤ. لے کر کیا آئے؟ گھر آئے تو پتہ چلا بیوی نے کہا کھانا کچھ بھی نہیں ہے، ایک ہی آدمی کھا سکتا ہے، بچے بھی ہیں، آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، اور ایک مہمان کو آپ لے کر کے آئے. حضرت ابو طلحہ نے کہا کوئی بات نہیں، بچوں کو سلا دو، بچوں کو تھپک کر سلا دو، کل ان کے لیے دیکھا جائے گا. اور رہی بات تیری اور میری، ہم رات کو صبر کر لیں گے. ہمارے کھانے میں سب سے پہلا حق مہمان رسول کا ہے. کون ہے جو اپنے گھر کی ایک کھانے کی مقدار کو آئے ہوئے مہمان کے لیے دے دے؟ اپنے بچوں کو سلا دیا، بیوی سے کہہ دیا، لیکن مہمان کو یہ بات معلوم ہونے نہ پائے کہ میرے گھر میں صرف ایک آدمی کا کھانا ہے. کہا دسترخوان بچھانا، کھانا رکھنا، لیکن اے میری شریک حیات چراغ بجھا دینا، چراغ گل کر دینا.